بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم العربیہ-تو-لطالبین المستوى الاول کے الوحدۃ الاولیٰ کے الدرس الثانی الجنسیۃ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے آج ہم اپنے سبق الجنسیۃ کے پہلے مکالمے پہلے حوار سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر صباح الخیر، عثمان صباح النور۔ ان دونوں کی وضاحت میں نے پہلے سبق میں کر دی تھی کہ صباح الخیر کہنا بھی درست ہے، صباح الخیر کہنا بھی درست ہے اور صباح النور کہنا بھی درست ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے کنورسیشن کریں کہ آپ کا جملہ سامنے والے کے جملے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو۔ عمر ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ عثمان انا سودانی، میں سوڈانی ہوں۔ عثمان وهل انت صینی، عمر لا انا مصری، کیا آپ چینی ہیں، نہیں میں مصری ہوں، یعنی کیا آپ چین سے ہیں۔ عمر نے کہا نہیں میں مصر سے ہوں۔ عمر اہلا وسہلا، عثمان فرصۃ طیبۃ۔ یہ دونوں تعابیریں بھی عرب میں استعمال ہوتی ہیں، اہلا وسہلا جیسے ویلکم کہتے ہیں، اہلا وسہلا، اور فرصۃ طیبۃ یعنی اچھا وقت۔ الوحدۃ الاولیٰ الدرس الثانی الحوار الثانی۔ مریم مساء الخیر عائشہ، مساء النور مریم۔ ما جنسیتک عائشہ انا سعودیہ، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، میں سعودیہ سے ہوں، انا سعودیہ یعنی میں سعودی ہوں۔ مریم ومن این انتی، اور آپ کہاں سے ہیں، سعاد انا من مکہ، اور میں مکہ سے ہوں۔ مریم اہلا وسہلا عائشہ وسعاد فرصۃ سعیدۃ، سعیدۃ طیبۃ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ التدریبات الوحدۃ الاولیٰ کے الدرس الثانی کی پہلی تدریب۔ التدریب الاول اجری التمرین الآتیہ کما تری فی المثالین، جیسے آپ کو دو مثالیں نظر آ رہی ہیں، ان دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے مثالوں کو حل کرنا ہے۔ اسبانیہ لبنان، لبنان سوریہ، سوریہ۔ اچھا یہ اب ایک ہی اسم کو دو بار ذکر کیا ہے، ایک مذکر کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے اور ایک مؤنث کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اوپر بھی دیکھیں، مذکر کے ساتھ بھی استعمال ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی، اور ہم نے پھر جواب بھی مذکر و مؤنث دونوں کے حساب سے دینے ہوں گے۔ لبنان، اب یہ لبنان کو سوال کیسے کرنا ہے، ما جنسیتک، تو جواب دینے والا بولے گا انا لبنانی، اور مؤنث میں ما جنسیتکی، تو جواب دینے والی لڑکی بولے گی انا لبنانیۃ۔ اسی طریقے سے آپ نے سوریہ اور آگے جو آ رہے ہیں اسماء مکہ، مدینہ، سودان، مصر، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ التدریب الثانی اجری التمرین الآتیہ کما تری فی المثالین، سیم وہی چیز ہے کہ جیسا آپ دونوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں ایسے ہی آپ نے آگے اس کو حل کرنا ہے۔ یابان، اب آپ نے دوسرے طریقے سے پوچھنا آپ کہاں سے ہیں، من این انت، تو جو جاپان سے ہوگا وہ بولے گا انا من یابان، یابان کہتے ہیں جاپان کو۔ اسی طریقے سے مؤنث سے سوال من این انتی، آپ کہاں سے ہیں، انا من یابان، میں جاپان سے ہوں۔ اب یابان اور جہاں پر تذکیر و تانیث دونوں کے لیے یہی استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے انڈونیسیا، اس کا سوال کریں گے من این انت، جواب آئے گا انا من انڈونیسیا۔ اسی طریقے سے مؤنث سے من این انتی، جواب آئے گا انا من انڈونیسیا۔ ٹھیک ہے، المانیہ یا جرمنی کو کہتے ہیں، ابتالیہ اٹلی کو کہتے ہیں، بریطانیہ برطانیہ کو کہتے ہیں، لیبیا لیبیا کو کہتے ہیں، یہ وہی نام ہے۔ التدریب الثالث اجب عن الاسئلۃ کما فی النموذجین، دو مثالیں حل کر کے دے دی، آپ اس کو دیکھتے ہوئے آگے حل کیجیے گا۔ مصر کا نقشہ ہے، جھنڈا ہے، مصر کا نام لکھا ہوا ہے، سوال ہم ایسے پوچھیں گے حل انت صینی، کیا آپ چائنیز ہیں، تو جواب دے گا لا نہیں، انا مصری، میں مصری ہوں۔ اور مصر والے کے جملے کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، حل انت صینیۃ، تو جواب میں لا انا مصریۃ، کیا آپ چائنیز ہیں، میں مصری ہوں۔
تو ریڈ اور بلو کلر والے لفظوں کو ہم نے جواب میں استعمال کرنا ہے. آپ کو کوئی کہتا ہے حل انت لبنانی حل انت سینی، تو جو ریڈ یا بلو کلر میں کوئی لفظ لکھا ہوگا تو اس کو آپ نے جواب میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ترکیہ کو ہم جملے میں استعمال کریں، حل انت لبنانی، جواب میں بولیں گے لا انا ترکی، ترکی جن، انا ترکی جن. اس طریقے سے مونس کے لیے استعمال کریں گے حل انتی لبنانیۃ لا انا ترکیۃ. اسی طریقے سے آگے آپ نے ان تمام امثلہ کو اپنے اس جملوں میں اس انداز سے استعمال کرنا ہے جیسے طریقہ بیان کیا گیا ہے. التدریب الرابع تبادل السؤال والجواب کما فی المثال. الصین انت، ان دونوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے من این انت انا من الصین. ٹھیک ہے. اس طریقے سے الصین انتی من ای بلد انتی انا من الصین. تو انتی یعنی سلیش کے بعد والا جو ضمیر آ رہی ہے اس کو آپ نے سوال میں استعمال کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جو اسم آ رہا ہے، کسی ملک کا نام آ رہا ہے، اس کو آپ نے جواب میں استعمال کرنا ہے. تو تیسری مثال میں حل کر دیتا ہوں، کناڈا اور انتما. اب ہم نے کیا کرنا ہے، انتما کو سوال میں استعمال کرنا ہے اور جو ملک کا نام ہے اس کو ہم نے جواب میں استعمال کرنا ہے. کیسے کریں گے دیکھیں، من ای بلد انتما، جواب میں نحن من کناڈا. اسی طریقے سے جمع کی ضمیر آ گئی تو سوال کریں گے من ای بلد انتم، جواب میں آئے گا نحن من کناڈا. اسی طریقے سے آپ نے دیگر مثالوں کو بھی اسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں تدریب الخامس کی طرف. تدریب الخامس اکتب السوال والجواب کما فی المثال. الصین ہوا، وہاں پر حاضر کی ضمیریں تھیں، اب یہاں پر غائب کی ضمیریں ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر حاضر کی ضمیریں گزری ہیں، اب یہاں پر ہم اس تمرین کے اندر غائب کی ضمیروں کو استعمال کریں گے. سیم طریقہ ہے، ضمائر تبدیل ہوئی ہیں. من ای بلد ہوا من الصین، من این ہی من الصین. اب دو طریقے آ گئے، ای بلد یا من این. ٹھیک ہے. اس طریقے سے لیبیا ہما، لیبیا اور ہما. اب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو سوال بنے گا من ای بلد ہما، من ای بلد ہما، جواب میں آئے گا ہما من لیبیا. اس طریقے سے نیچے ہے لیبیا اور ہم، من این ہم یا من ای بلد ہم، تو جواب آئے گا ہم من لیبیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے بقیہ مثالوں کو بھی حل کر لینا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم التدریب السادس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے. مع السلامہ، الی اللقاء.